السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق اسماعیل ساگر، آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ آپ سے پہلی گزارش تو یہی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے سبسکرائب کیجئے اور احباب کو اس کی تلقین کیجئے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ عسکریات کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں آپ کو عسکری تاریخ کے کچھ ایسے کرداروں کی کہانیاں سناؤں گا جو ایک امانت کی صورت میں مجھ تک پہنچی، اور مجھ پہ یہ فرض ہے کہ میں اس امانت کو آنے والی نسل کو منتقل کروں۔ میں آپ کو سنا رہا تھا پیچھے 2-4 روز پہلے سے کہ حیدران جو تھے، یعنی جو ہماری 16 NLI تھی، اور اس کے جو جان باز تھے جنہوں نے اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے اس معرکۂ بدر و حنین کی یاد تازہ کی، ان کی کہانی کا اگلا ورق میں آپ کے لیے پلٹتا ہوں، اور اس بات کو دہراتے ہوئے کہ یہ ساری معلومات دشمن کے بیٹل اکاؤنٹ سے اکٹھی کی گئی ہیں، پاکستان آرمی کی طرف سے میں نے کوئی انفارمیشن اس میں شامل نہیں کی۔ میجر طارق کو جون کے آخری ہفتے میں حکم ملا کہ 30 جوانوں کی کومک لے کر خاقان پوسٹ پر جائیں۔ بدر کیمپ پر وہ صبح 7 بجے پہنچ گئے، جہاں قیامت کی گولہ باری ہو رہی تھی۔ ایسی گولہ باری میں ایک قدم بھی آگے جانا ممکن نہیں ہوتا، لیکن میجر طارق کو اندازہ تھا کہ آگے ان کے ساتھی کی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے جوانوں سے کہا کہ درود شریف کا ورد کرتے ہوئے چلتے چلے جاؤ، اور یہ قافلہ سخت جہاں اپنی منزل کو چلا۔ درود پاک نے گویا ان پر عافیت کی سب چادر تان دی تھی کہ گولے ان کے ارد گرد پھٹ رہے تھے، لیکن وہ محفوظ رہے۔ مغرب تک گولہ باری اس شدت سے جاری رہی، پھر رک گئی۔ رات قریباً 11 بجے میجر طارق اور ان کے ہمراہی اپنی منزل یعنی حسن رج تک پہنچنے میں بالآخر کامیاب ہو گئے، جہاں ابھی وہ اپنے پٹھو اتار کر کمر سیدھی کرنے کی سوچ رہے تھے کہ پیغام ملا دشمن نے آکل پوسٹ پر قبضہ کر لیا ہے، جس کو چھڑانا لازم ہے۔ میجر طارق نے فوراً لیفٹیننٹ معاذ کو 10 جوانوں کے ساتھ آکل پوسٹ کی طرف روانہ کیا اور باقی نفری کے ساتھ حسن رج پر ڈٹ گئے۔ انہوں نے اس مختصر نفری کو نیم دائرے کی شکل میں پوزیشن دلائی تھی، اور اس نیم دائرے کے دونوں سروں پر اپنا سب سے اہم اثاثہ 2 مشین گنیں نصب کروا دیں، جبکہ تیسری مشین گن کو سینٹر میں لے کر دشمن کے منتظر بیٹھ گئے۔ لیفٹیننٹ معاذ کا مقابلہ بلندی پہ قابض دشمن کے درجنوں جدید ترین ہتھیاروں سے لیس توپ خانہ اور فضائیہ کی مکمل مدد کے حامل بھارتیوں سے ہوا۔ صبح تک ان کے بیشتر ساتھی شہید یا زخمی ہو چکے تھے، جس میں میجر طارق نے خود قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا۔ ان کی مدد کے لیے اس دوران بدر کیمپ کے لیفٹیننٹ مظاہر 30 جوانوں، ایک مارٹر جس کے ساتھ صرف 11 گولے تھے اور ایک راکٹ لانچر لے کر ان کی کومک کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ بھی میجر طارق کی طرح دشمن کی اندھا دھند گولہ باری کا سامنا کرتے بالآخر صبح 5 بجے حسن رج تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ سورج نکلنے تک میجر طارق نے ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اپنائی۔ سورج نکلنے کے بعد انہوں نے جائزہ لیا تو علم ہوا کہ ان کی ایک پوزیشن آکل پوسٹ کے دامن میں 2 پوزیشنیں قدرے اونچائی پر موجود تھیں۔ ان کے پاس کل 40 جوانوں اور افسروں کی نفری تھی۔ ان سب کو ساتھ لے کے حملہ کرنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ ان کا عقب اس طرح بالکل غیر محفوظ ہو جاتا، اور کور فائر کے لیے بھی پیچھے نفری چھوڑنا ضروری تھا۔ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کا بیس کیمپ تھا، کیونکہ انہیں عقب میں رسے لٹکتے دکھائی دے رہے تھے جن پر کچھ لوگ غالباً ایمولیشن لے کر اوپر جا رہے تھے۔ میجر طارق نے مشین گن سے پہلے ان کی خبر لی، اور رسوں سے لٹکتے 8-10 بھارتی اچانک فائرنگ سے گرے، جس پر بخلائے دشمن نے تیش میں آ کے گولہ باری شروع کر دی۔ میجر طارق اپنے جوانوں کے ساتھ محفوظ آڑ میں چلے گئے۔ انہوں نے حملے کے لیے اپنی نفری کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک پارٹی کو لیفٹیننٹ معاذ کی قیادت میں حکم دیا کہ وہ چکر کاٹ کے نالے میں اتریں، پھر اشارہ ملنے پہ دائیں طرف سے دشمن پر حملہ کریں۔ دوسری پارٹی کو بائیں طرف سے چکر کاٹ کے دشمن کے عقب میں پہنچنے کی ہدایت کی، اور خود
انتہائی دلیرانہ فیصلہ کرتے ہوئے دشمن پر بالکل اس کے سامنے سے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اسے اپنے ساتھ الجھا کے عقب اور بائیں طرف سے آنے والوں سے بے خبر کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو محفوظ مقام تک پہنچا دے۔ اس مرحلے پہ انہوں نے پھر ایک انتہائی دلیرانہ فیصلہ کیا اور سپاہی ہادی محمد کو ساتھ لیے پہاڑی کی چوٹی پر دشمن کے عین سامنے سر پہ پہنچ گئے۔ چوٹی پہ پہنچ کے انکشاف ہوا کہ وہ دشمن سے بمشکل 50 گز کے فاصلے پر ہیں اور دشمن کو ان کا منتظر بیٹھا ہے۔ اس مرحلہ پر میجر طارق نے اپنی زندگی کا انتہائی دلیرانہ فیصلہ کیا اور انہیں للکار کر ہتھیار پھینکنے کا حکم دیا۔ اس سرپرائز نے دشمن کو بخلا دیا۔ اس کے نیچے دامن میں بیٹھے بھارتیہ بھی ہتھیار پھینکنے کا سوچ ہی رہے تھے جب دوسری پوزیشن سے دشمن نے دیکھ لیا میجر طارق کے ساتھ تو صرف ایک سپاہی ہے۔ انہوں نے دونوں اطراف سے ان پر گولیوں کا میہ برسا دیا۔ میجر طارق اور سپاہی ہادی پوزیشن لے کر مقابلہ کرنے لگے۔ اس دوران دامن والے بھارتیوں کو موقع ملا، انہوں نے نیچے دوڑ لگا دی۔ میجر طارق نے انتہائی دلیرانہ فیصلہ کرتے ہوئے سپاہی ہادی کو پیغام دے کے بھیجا، فائر بیس والی پارٹی سے کہا کہ وہ فوراً بائیں طرف سے آگے جائیں اور دشمن کو پیچھے بھاگ کر جانے کا موقع نہ دیں۔ سپاہی ہادی نے پیچھے جانے کی کوشش کی تو علم ہوا کہ واپسی کا راستہ تو بند ہے، کیونکہ وہ راستہ دشمن کی مین پارٹی کی زد میں تھا، جس پر میجر طارق نے معاف کیجیے میجر طارق نے انہیں روک دیا۔ اس دوران نائک عمر دین اپنی جان پہ کھیل کے میجر صاحب کی مدد کے لیے ان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ 15 منٹ تک وہ دشمن پر فائرنگ کا جواب دیتے رہے، جس کے بعد انکشاف ہوا کہ نائک عمر دین کی گولیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میجر طارق کو احساس ہوا کہ ان کا ایمونیشن بھی ختم ہونا ہے۔ انہوں نے نائک عمر دین کو حکم دیا کہ وہ پیچھے جائے اور نئے میگزین لے آئے۔ نائک عمر دین ابھی بمشکل وہاں سے نکلا تھا کہ سپاہی ہادی کی رائفل کا برج پھنس گیا۔ میجر طارق نے اسے ہدایت کی کہ رائفل ٹھیک کرنے میں وقت ضائع کرنے کے بجائے نیچے جائے اور نئی رائفل لے کر آئے۔ خود اکیلے دشمن کے سامنے ڈٹ گئے۔ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے وہ فائر کرتے ہوئے اس طرح زور زور سے چیخ کر ہدایات دے رہے تھے جیسے وہاں ان کے دیگر ساتھی موجود ہوں، اور دشمن اس غلط فہمی کا شکار رہے۔ اس زمن میں ان کی مدد اللہ کی طرف سے اس طرح ہو رہی تھی کہ دشمن کی زیادہ گولیاں پتھروں سے ٹکرا کے اپنا رخ بدلتی تھیں۔ اس سے جو آواز پیدا ہوتے اسے فوجی زبان میں ریکوشے کہتے ہیں، جس سے اندازہ نہیں ہو پاتا کہ فائر کرنے والوں کی تعداد کتنی ہے۔ میجر طارق کو چیخ چیخ کر حکم دیتے دیکھ کر دشمن نے اندازہ کر لیا کہ یہی اس فوج کا کمانڈر ہے، جس پر دشمن نے فوراً ایک سنائپر ان پر مختص کر دیا۔ اس دوران ہی سپاہی ہادی اپنی جان پر کھیل کے رائفل میگزین لے کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ اب وہ میجر صاحب کے عقب کو محفوظ رکھ کر دشمن سے نبرد آزما تھا۔ اچانک ہی کہ گولی میجر طارق کے ہیلمٹ میں لگی، انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلنے کا احساس ہوا۔ غالباً ان پہ غشی طاری ہو رہی تھی، وہ گر پڑے بے ہوش ہو گئے۔ اس دوران سپاہی ہادی انہیں مسلسل آوازیں دے کر خیریت درافت کرتا رہا۔ جب جواب نہ ملا تو وہ تڑپ کر ان تک پہنچ گیا۔ میجر طارق نیم بے ہوشی کے عالم میں تھے۔ سپاہی ہادی نے ان کا سر زانوں پہ رکھا، ان کا ہیلمٹ اتار کر دیکھا تو سر میں لگی گولی کا خون جو ہیلمٹ نے روکا ہوا تھا ان کے چہرے پر پھیل گیا۔ سپاہی ہادی نے انہیں ممکنہ طبی امداد دی، پانی پلایا، قدرے ہوش میں لایا۔ اس دوران اس کا مقصد حاصل ہو گیا تھا۔ دشمن کو سامنے سے الجھا کر انہوں نے دونوں پارٹیوں کو مواقع فراہم کیا، جنہوں نے سرپرائز حملے کر کے پوسٹ پر قبضہ کر لیا۔ اچانک ہی میجر طارق کے کانوں سے لیفٹیننٹ معاذ کی آواز ٹکرائی، سر، پوسٹ ریکیپچرڈ۔ میجر طارق نے بمشکل ہاتھ اٹھایا، کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن ان کا سر ڈھلک گیا۔ سپاہی ہادی نے انہیں سہارا دیا، نائک عمر دین کو آواز دے کے بلایا۔ دونوں نیم بے ہوش میجر طارق کو کسی نہ کسی طرح نیچے لے آئے۔ میجر طارق کے سر میں گہرے زخم سے ان کی حالت انتہائی خراب تھی، ایک بازو اور ٹانگ شل ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے ابھی تک یہ نہیں بلایا تھا کہ وہ پوسٹ کمانڈر ہیں۔ فائر بیس والے تمام لوگ آ کر پوسٹ پہ پہنچ جائیں، دونوں مشین گنز بھی لے جاؤ، لیفٹیننٹ معاذ سے کہو اپنی پوزیشن مضبوط کر کے دشمن پر جوابی حملہ کرے۔
انہوں نے اپنی اوسان باہر رکھتے حکم دیا، جس پہ عمل شروع ہو گیا۔ میجر طارق نے اس وقت تک واپس جانے سے انکار کر دیا جب تک سارا عمل مکمل نہیں ہو جاتا۔ انہیں ایک پتھر پہ سہارا دے کے بٹھایا گیا جہاں سے وہ آکل پوسٹ پر ہونے والی کارروائی دیکھتے رہے اور مطمئن ہونے کے بعد ہی واپس جانے پر رضامند ہوئے۔ قریباً 5 گھنٹے اپنے ساتھیوں کی مدد سے وہ پیدل چلنے کے بعد بیس کیمپ پہنچے۔ اس دوران وہ کئی مرتبہ بے ہوش ہوئے۔ ان کے ساتھیوں کو بھی شاید یہ گنتی یاد نہ رہی ہو۔ ان کی خوش قسمتی تھی کہ سنائپر کی گولی ہیلمٹ کے ایک سرے کو چیرتی سر کے بلائی حصے کو زخم لگاتی دوسری طرف نکل گئی تھی، جس سے انہیں غازی بننے کی سعادت نصیب ہوئی۔ آکل پوسٹ کو دشمن کے خونی پنجوں سے چھیننا ان کا لازوال کارنامہ ہے۔ ناظرین، ایسے کئی لازوال کارناموں کی کہانیاں میں آپ کو سناتا رہوں گا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی فوج، پاکستان کے سپاہیوں، لانس نائکوں، حوالداروں، صوبے داروں، لیفٹیننٹوں، کپتانوں، میجروں اور کرنلوں کی فوج بھی ہے۔ آپ جب اس کا ذکر اتنی بے رحمی سے کرتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے سوچ لیجئے۔ میں آپ کو آگے جا کے پھر جب سیاچین کا حال سناؤں گا تو شاید آپ میں سننے کی تاب نہ رہے۔ -40 ڈگری سینٹی گریڈ میں دشمن سے لڑنا، پوری زندگی ایک مٹی کے دیے پر چل رہی ہے، مٹی کا تیل، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز وہاں جل ہی نہیں سکتی، نہ پٹرول، نہ کوئی چیز وہاں کام نہیں آ سکتی۔ یہ ہیں وہ اللہ کے پراسرار بندے، یہ ہیں وہ شیر دل غازی اور شہید، جن کی شہادتوں، جن کی کارناموں کے صدقے آج ہم عزت سے سر اٹھا کے جی رہے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، اپنے ارد گرد مسلم ممالک کو دیکھیے، ان کی افواج کس حالت میں ہیں، اس حالت میں وہ کیسے پہنچی یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صرف اسی طرح پہنچی کہ اسی طرح دشمن ایک تماشا لگاتا ہے اور اس تماشے میں پھر لوگ آپس میں ٹکراتے ہیں اور اس کے بعد قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، نیست و نابود ہو جاتی ہیں اور پھر کوئی ان کو سنبھالنے والا نہیں ہوتا۔ اپنے نظریات اپنے تک محدود رکھیے، اپنے نظریات دوسروں پہ مت ٹھونسیے۔ آپ ایک نظریاتی ملک کے شہری ہیں، یہ ملک 40 لاکھ مسلمانوں کی قربانیوں کا حاصل ہے، یہ دنیا کا کوئی عام ملک نہیں ہے۔ اس پر اتنی بے رحمی سے تبصرے نہ کیا کریں، اتنی بے رحمی سے یہ زبان استعمال نہ کیا کریں جو ہمارے لیڈر اپنے جلسے اور جلوسوں میں کرتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔